خوفناک خبر ہے اور بلوچستان سے آ رہی ہے، اور میں اس کی جو تازہ اپڈیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ کچھ میرے سورسز ہیں، ان سے بھی میں نے بات کی ہے اور ڈیفرنٹ جگہوں سے میں نے یہ نیوز اکٹھی کی ہے۔ اس کو پوری دنیا کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، انڈیا نے اس کو بہت رپورٹ کیا ہے، یورپین میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے، اور ہر طرف سوشل میڈیا کے اوپر اس کی بات ہو رہی ہے۔ پاکستان کا میڈیا بھی، BBC، CNN، ہر جگہ پہ یہ بات رپورٹ ہوئی ہے۔ کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس، یہ ٹرین جو ہے وہ ریگولر جاتی ہے یہاں کوئٹہ سے پشاور کی طرف، اور یہ سبی کے قریب سے گزرتی ہے، سبی میں سے گزرتی ہے، اور یہاں پہ رستے میں کچھ ٹنلز ہیں، یعنی 17 کے قریب ٹنلز ہیں۔ میں نے بہت پہلے اس کے اوپر ایک دفعہ ٹریول کیا ہوا ہے اس ٹرین پہ۔ یہ علاقہ بڑا خوبصورت علاقہ ہے اور بہت دشوار گزار علاقہ ہے، بڑے پتھریلے پہاڑ ہیں یہاں پہ۔ جس ایریا پہ اس ٹرین کو روکا گیا ہے BLA کی جانب سے، کالعدم BLA نے اس کو ٹرین کو وہاں پہ روکا کس طریقے سے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ ساری تفصیلات جو اب تک آئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ یہ دہشت گردی کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے، بڑا خوفناک واقعہ ہے۔ اس میں پہلے جو ہے وہ ریلوے ٹریک کو دھماکے سے اڑایا گیا، اور جس کی وجہ سے وہاں پہ ٹرین جو ہے وہ رکی، جو ڈرائیور ہے اس کو زخمی کیا گیا، باقاعدہ ڈرائیور کے اوپر حملہ ہوا ہے۔ اور اب یہ تو بعد میں پتہ چلے گا کہ پہلے سے ہی ٹرین کے اندر کچھ لوگ موجود تھے، یا بعد میں لوگ پہاڑوں سے اتر کر آئے ہیں، یا وہاں پہ پہلے سے انہوں نے اس ایریا کے اندر گھات لگائی ہوئی تھی۔ تو یہ ڈیفرنٹ چیزیں ہو سکتی ہیں، اور ممکن ہے کہ یہ سب کچھ ایک ساتھ بھی ہوا ہو کہ چند لوگ پہلے سے ٹرین میں موجود ہوں اور باقی لوگوں نے ٹرین رکنے کے بعد اس کے اوپر قبضہ کیا ہو۔ ٹرین کو جو ہے وہ ہائی جیک کر لیا گیا ہے، ٹرین کے اندر جو لوگ موجود ہیں انہیں یرغمال بنا دیا گیا ہے۔ میرے پاس سے جو اب تک اطلاعات ہیں ان کے مطابق بھارتی میڈیا نے یہ کلیم کیا کچھ دیر پہلے، اور یہ BLA کا کلیم تھا کہ 6 فوجیوں کو شہید کیا گیا ہے اس واقعے میں، جبکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے رضی طاہر صاحب ایک جرنلسٹ ہیں، وہ بلوچستان میں بڑے ویل کنیکٹڈ ہیں، ان کے مطابق 11 فوجیوں کو شہید کیا گیا ہے۔ انہوں نے بھی یہ خبر افسوسناک دی ہے ٹریک کے اوپر دھماکے کے بعد۔ اچھا، BLA کے جو دہشت گرد ہیں ان کی تعداد نامعلوم ہے، ابھی تک ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی تعداد میں ہیں اور کتنے لوگ ان کے وہاں پہ موجود ہیں، لیکن ان کی جانب سے BLA کی جانب سے ذمہ داری قبول کی گئی، اور باقاعدہ تحریری طور پہ ان کی ذمہ داری قبول کرنے کا ایک لیٹر بھی سامنے آیا ہے سوشل میڈیا پہ، اور انڈین میڈیا اس کو رپورٹ بھی کر رہا ہے۔ اچھا، اب اس میں جو ہے وہ کالعدم تنظیم نے جب اٹیک کیا تو 9 بوگیاں ہیں اس ٹرین میں، اور 400 سے زائد مسافر سوار ہیں۔ ابھی مسافروں کے بارے میں جو ہے وہ حتمی اطلاعات نہیں مل رہی، حالانکہ یہ ریلوے کا ڈیٹا ہے، یہ تو فوری طور پہ پرووائڈ ہو جانا چاہیے تھا۔ کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 500 کے قریب مسافر ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 400 سے زائد مسافر ہیں۔ ایک کلیم ایسا بھی آیا جس میں یہ کہا گیا کہ لگ بھگ 200 کے قریب مسافر ہیں، لیکن جو ابھی تک سورسز نے بتایا، جو سرکاری سورسز ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، ایک ہیلی کاپٹرز کی وہاں پہ پروازیں جاری ہیں اس علاقے میں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ صورتحال کا جائزہ لیا جائے۔ علاقہ انتہائی دشوار گزار ہے۔ ریلوے ترجمان کے مطابق یہ جو جہاں پہ ٹرین کو روکا گیا ہے اور ٹرین کو یرغمال بنایا گیا ہے، یہ مرکزی سڑک سے 24 کلومیٹر دور ایک سرنگ ہے، اس کے پاس کا علاقہ ہے۔ یہاں پہ 17 سرنگیں ہیں، یعنی ٹنلز بنی ہوئی ہیں جن میں ٹرین گزرتی ہے، اور اس میں جو سرنگ نمبر 8 ہے اس کے قریب، پولیس کے مطابق یہ سرنگ نمبر 8 کے قریب کا واقعہ ہے، اور مقامی پولیس کے مطابق وہ 8 نمبر سرنگ کے پاس اس سے تھوڑی دیر پہلے جو ایریا ہے وہاں پہ یہ ٹرین روکی گئی ہے۔ موبائل فون سروس وہاں پہ نہیں ہے، کسی قسم کا رابطہ نہیں ہو سکتا، بہت کوشش کی جا رہی ہے۔ ٹرین کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان کا کسی کا بھی موبائل فون نہیں چل رہا، سیٹلائٹ فون ٹرین کے ساتھ نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ اب اس دور کے اندر بھی اگر ٹرین کے ساتھ سیٹلائٹ فون نہیں ہے اور وہ رابطے میں نہیں آ سکتی تو یہ بھی ایک انتہائی افسوسناک بات ہے۔ ڈرائیور زخمی ہے، سول ہسپتال سبی میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، اور اسپتال کی انتظامیہ نے بتایا کہ ہم نے 2 ایمبولینسز روانہ کی ہیں جائے وقوع کی طرف، جبکہ ہم نے 5 ایمبولینسز کو اور پورے عملے کو سٹینڈ بائی پر رکھا ہوا ہے۔ اچھا، اس علاقے میں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پہلی دفعہ کارروائی نہیں ہوئی، اسی ایریا میں BLA کی کالعدم تنظیم جو ہے وہ پہلے بھی کارروائیاں کرتی رہی ہے، راکٹ کے حملے بھی کیے جاتے رہے ہیں، ٹرین کی پٹری بھی اکھاڑی جاتی رہی ہے، ٹرینوں کے اوپر اٹیک کیا جاتا رہا ہے، فائرنگ کے واقعات بھی ہم سنتے رہے ہیں، لیکن یہ واقعہ زیادہ خوفناک ہے۔ اس میں جو صوبائی حکومت کے ترجمان ہیں شاہد رند، انہوں نے کہا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو اس ٹرین کے اندر سوار ہیں وہ لوگ سرکاری ملازمین ہیں، جو لوگ اس ٹرین کے اندر سوار ہیں ان میں زیادہ تر لوگ سرکاری ملازمین ہیں، اور یہی کلیم جو ہے وہ BLA نے بھی کیا ہے۔
तो नाज़रीन, ये अब तक की सूरत हाल है। इस खतरे के बारे में बार बार निशानदेही की गई, बार बार पाकिस्तान का मीडिया भी बता रहा है, बार बार जितने इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, सियासतदान हैं, वो सब बार बार कह रहे हैं कि बलूचिस्तान खतरे में है, इस तरफ तवज्जो दीजिए। लेकिन हमारे वज़ीर दाखिला का बयान था कि जनाब ये तो एक SHO की मार है सारे दहशतगर्द, और जो वज़ीर आला हैं बलूचिस्तान के वो डिनाइल में ही रहते हैं, वो ये मानते ही नहीं है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। हालांकि अपोजिशन लीडर ने अभी बताया कि 8 अजला बलूचिस्तान के ऐसे हैं जहां पे सिक्योरिटी इदारे जा ही नहीं सकते, यहाँ उनकी आमदरफ्त बंद हो गई है और बहुत सारे इलाकों के अंदर से कंट्रोल जा रहा है। फजल रहमान साहब ने यह कहा कि अभी अगर बलूचिस्तान अलहदगी का ऐलान कर दे, वहां की अलहदगी पसंद, तो अक़वाम मुत्तहिदा उनके साथ खड़ा हो जाएगा। अब ये इस किस्म के वाक़यात पहले भी होते रहे। देखिए, अभी चंद दिन पहले हमने देखा कि बलूचिस्तान हुकूमत के एक रुकन से एक सड़क के ऊपर सरेआम असलहा छीन लिया गया, और अब जो मनाजिर आते हैं वो दिन के मनाजिर आते हैं। दिन दिहाड़े सड़कों के ऊपर, शाहराहों के ऊपर जो है वो BLA के लोग मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ कलदम तंजीमों के लोग मौजूद होते हैं, और वो लोगों को रोकते हैं और वहाँ पे मनमानी करते हैं। बार बार जनाब इस बारे में आगाह किया गया, लेकिन इदारों का फोकस किस तरफ है ये सब जानते हैं। देखिए, ये ट्रेन हाईजैक का वाकया है, ये छोटा वाकया नहीं है, ये बहुत बड़ा वाकया है। एक वाकया और भी हुआ है केज के इलाके में, ये ग्वादर के नज़दीक एरिया है केज का इलाका, वहाँ पे भी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर एक अटैक हुआ है, और इब्तदाई इतलात के मुताबिक ये जो अटैक हुआ है ये ID का अटैक है, और एक जो फिक्स बम किया जाता है उसका ये अटैक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब भी कभी ऐसा वाकया होता है हाईजैकिंग का, तो उसमें शुरू के चंद घंटे या शुरू का वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना ज़्यादा वक्त मिल जाता है हाईजैकर्स को या अगवाकारों को, वो उतने ज़्यादा अपने पाँव मजबूत कर लेते हैं। ये क्लेम किया गया है BLA की जानिब से कि अगर हमारे ऊपर ऑपरेशन किया गया या यरगमालियों को छुड़ाने के लिए हमारे ऊपर अटैक किया गया सिक्योरिटी फोर्सेज या फौज की जानिब से, तो फिर हम यरगमालियों को कत्ल करना शुरू कर देंगे। ये क्लेम भी इंटरनेशनल मीडिया ने किया है। शुरू के चंद घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारी पूरी कौम की दुआ है कि अगले चंद घंटों में हमें अच्छी खबर मिले और तमाम यरगमाली जो हैं वो रिहा हो जाएं। उनके प्यारे, उनकी फैमिली बहुत परेशान होंगे और उनके घरों के अंदर तो क़यामत का समा होगा। ये बहुत परेशानी वाली बात है और बहुत ज़्यादा अजियतनाक है उन सारे ख़ानदानों के लिए। हमारी हमायत उन तमाम ख़ानदानों के साथ है, चाहे उस ट्रेन के अंदर सरकारी मुलाजमीन है, चाहे उस ट्रेन के अंदर प्राइवेट लोग हैं। और अब जो कुछ इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक ट्रेन के अंदर ख़वातीन और बच्चे भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि बड़ी एहतियात के साथ ये ऑपरेशन करना होगा। अब BLA क्या कोई मुतालबात करती है या कोई मुतालबात मनाने की कोशिश करती है? अगर वो मुतालबात मनवाने की बात करते हैं तो हुकूमत उनके साथ कैसे निगोशिएट करेगी, इस बारे में हमें आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन सबसे आइडियल सिचुएशन ये हो सकती है कि जो यरगमाली हैं उनको और जो शिद्दत पसंद हैं उनको अलग अलग कर दिया जाए एक ऑपरेशन के नतीजे में। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन होगा उस दुश्वार गुजार इलाके में? क्योंकि हेलीकॉप्टरों के जरिए से अभी तक सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा था कुछ देर पहले तक की जो इतला थी उसके मुताबिक। लेकिन जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे सूरत हाल मजीद गंभीर होती चली जा रही है। नादरीन, ये छोटा वाकया नहीं है, ये ट्रेन हाईजैक का वाकया है और ये पाकिस्तान के अंदर हुआ है। ये छोटा वाकया नहीं है, ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान की खुदा न खास्ता जग हंसाई का सबब बनेगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज का मुकम्मल फोकस इमरान खान को तबाह करने के ऊपर है। मुकम्मल फोकस इस बात के ऊपर है कि किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचल दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या दीगर पॉलिटिकल पार्टीज हो, वो बार बार इस बारे में निशानदेही करते रहे हैं कि सियासी मुखालिफिन को कुचलने की बजाय पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने असली काम की तरफ तवज्जो दें तो दहशतगर्दी के मामलात कंट्रोल हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम लगातार देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को विक्टिमाइज किया जा रहा है और दहशतगर्दी के वाकयात एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं। अब वज़ीर दाखिला को जो है वो जगाना पड़ेगा, उन्हें उठाकर बताना पड़ेगा कि जनाब वहाँ पे जिस दहशतगर्दी को आप एक SHO की मार करार दे रहे थे, वो दहशतगर्दी बलूचिस्तान में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब कंट्रोल से बाहर होती चली जा रही है।